عزیر انصاری بھائی نیپالی، پیج پر ان کا سوال آیا تھا کہ جمعے کی اذان کتنی ہوتی ہے، ایک یا دو؟ ابھی اس دور میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دو، کون سا طریقہ ہے؟ یعنی جمعے کی دوسری اذان کے بارے میں ان کا سوال ہے جو سب سے پہلے دی جاتی ہے، تو اس کے بارے میں ان کا سوال ہے۔ تو دیکھیں اس حوالے سے صحیح بخاری شریف کتاب الجمعہ باب الاذان یوم الجمعہ حدیث نمبر 912، صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صغار صحابہ میں سے ہیں، ان سے مروی ہے، اور بعض کتب میں یہی روایت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ بیان فرماتے ہیں کہ کان النداء یوم الجمعۃ اولہ اذا جلس الامام علی المنبر علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہما۔ فرماتے ہیں کہ پہلے جو ہے اذان جمعہ پہلے جب امام ممبر پر بیٹھ جاتا تھا، یعنی جمعے کا خطبہ دینے کے لیے امام جب تشریف لاتے ہیں مسجد میں تو پہلے بیٹھتے ہیں، جب وہ ممبر پر بیٹھ جاتے ہیں تو پھر اذان ہوتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی اسی طرح ہوتا تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے زمانے میں بھی معاملہ یہی رہا۔ فلما کان عثمان رضی اللہ عنہ، جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، یعنی ان کا عہد خلافت آیا، وَكَثُرَ النَّاسُ، لوگ بہت زیادہ پھیل گئے، زیادہ ہو گئے لوگ، وَزَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَى، تو انہوں نے ایک تیسری اذان کا اضافہ فرمایا زورہ مقام پر۔ اب یہ زورہ مقام جو ہے وہ کیا ہے، اس کے بارے میں کافی یعنی کہ لوگوں نے بحث کی ہے، تو اس حوالے سے میں بہتر سمجھتا ہوں کہ علامہ عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ کی عمدۃ القاری جو ہے، اس کی شرح صحیح البخاری، اس میں اسی چیپٹر کے اندر اس میں وہ بیان فرماتے ہیں اس حدیث کے بارے میں، کہ وہ کہتے ہیں کہ وعند ابن ماجہ اور ابن خزیمہ میں اس لفظ سے یہ روایت مروی ہے، بلفظ زاد النداء الثالث على دار في السوق يقال لها الزوراء، وعند الطبراني فأمر بالنداء الأول على دار له يقال لها الزوراء۔ فرمایا کہ یہ جو تیسری اذان ہے، اس کو میں یہی بتا دوں کہ تیسری کیوں کہا جا رہا ہے، حدیث میں آتا ہے بخاری میں اور دیگر کتب میں۔ تیسری اس لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ اقامت پر بھی اذان کا اطلاق ہوتا ہے، جیسے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بین کل اذانین صلاۃ، ہر دو اذانوں کے درمیان میں نماز موجود ہے، یعنی اذان اور اقامت کے درمیان میں نماز ہے، نوافل ہے، آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، جیسے سنتیں وغیرہ پڑھی جاتی ہیں۔ تو یہ دو تو تھیں، اقامت اور اذان، لیکن ایک اور اذان، تو اس وجہ سے یعنی کبھی کبھی اذان پر بھی، اقامت پر بھی اذان کا اطلاق ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو تیسری کہا گیا، اور یہ سب سے پہلے ہوتی تھی۔ تو فرمایا کہ یہ جو ابن ماجہ میں لفظ ہیں، اس میں ہے کہ تیسری اذان جو ہے وہ ایک گھر پر ہوتی تھی جو بازار میں تھا، اسے زورہ کہا جاتا تھا، یعنی زورہ ایک مقام ہے جو بازار ہے مدینہ منورہ کا، مسجد نبوی میں نہیں ہوتی تھی، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے۔ اب اگر کوئی اس حدیث کو سامنے رکھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد سنن نبی داؤد وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ من یعش منکم فسیرى اختلافا کثیرا، تم میرے بعد جو زندہ رہا وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا، تو اس وقت تمہیں کیا کرنا ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ تمہیں میری اور میری خلفاء راشدین کی سنت پر لازم عمل کرنا ہے۔ تو بلا شبہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ تیسرے خلیفہ راشد تھے۔ اب اگر کوئی ان کی سنت پر عمل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے علاقوں کے بازاروں میں جا کر، مارکیٹس میں جا کر اذان دے دیں، یہ حضرت عثمان کی سنت ہے۔ مسجد میں دینا یہ حضرت عثمان کی سنت نہیں ہے، مسجد میں اذان دینا پہلی، پھر دوسری جمعے کے لیے اضافی اذان جو دی جاتی ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سنت بازار میں ہے، تو اسی لیے بہت سے لوگ جو ہیں وہ صرف ایک اذان پر اکتفا کرتے ہیں، جمعے کے دن دو اذانیں نہیں دیتے کہ بازار میں دینا ہے۔ اب جب ان بھائیوں کو یہ بات بتائی جاتی ہے جو دو اذان کے قائل اہل علم حضرات ہیں، ان کو جب یہ بات کہی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی لاؤڈ اسپیکرز نے یہ ضرورت پوری کر لی ہے، لاؤڈ اسپیکر سے آپ تک آواز پہنچ جاتی ہے، آپ مسجد میں دیتے ہیں، بازار والوں تک آواز پہنچ جاتی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں اگر لاؤڈ اسپیکر نے یہ ضرورت پوری کر دی، اور حضرت عثمان نے ضرورت کے تحت ہی دی تھی نا، کثور الناس کے لفظ ہیں، لوگ زیادہ ہو گئے تھے، ان تک پہلی اذان کی آواز پہنچتی نہیں تھی، اور مسئلہ بڑا گمبھیر ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید
فرقان حمید میں سورۃ الجمعہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، یعنی اے ایمان والو جب جمعے کے دن اذان دی جائے تو تم نماز کے لیے جلدی کرو اور بیع چھوڑ دو. کاروبار کرنا ممنوع ہو جاتا ہے. تو بازار کے لوگ حرام کام میں مبتلا ہو رہے تھے، وہ انجانے میں ہو رہے تھے، لیکن حضرت عثمان نے بہتر سمجھا کہ وہاں جو ہے وہ تنبیہاً ایک اذان دی جائے تاکہ وہ پہلے ہی اپنے کاروبار بند کر کے مسجد پہنچیں. پھر اس کے بعد مسجد میں جب امام ممبر پہ تشریف فرما ہوتے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اذان دی جاتی. تو یہ برائے ضرورت تھی. تو لاؤڈ اسپیکرز نے اگر اس کی ضرورت کو پورا کر لیا ہے تو معذرت کے ساتھ آج کل لوگوں کے پاس گھڑیاں بھی موجود ہیں عرصے سے، اور جو ہے وہ بڑی بڑی دکانوں پہ گھڑیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، وال کلاکس لگے ہوتے ہیں، موبائل کے اندر گھڑیاں موجود ہوتی ہیں. تو گھڑیوں نے بھی اس ضرورت کو پورا کر دیا، اس لیے اذان نہیں دیتے جو ایک دیتے ہیں، اور جو دیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل کر رہے ہیں. میرے خیال سے اس میں آپ شدت اختیار کرنے کے بجائے جو موقف آپ کی سمجھ میں آئے آپ اس پر دیانتداری کے ساتھ عمل کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب میں جو ہے وہ محبت اور الفت پیدا فرمائے، اور علمی قسم کے جو اختلافات ہیں اس میں شدت کے بجائے دلائل کو اہمیت دیں. ہمارے ہاں جو عام طور پر اہل الحدیث کے ہاں اکثر دو اذانیں ہوتی ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ برائے ضرورت تھی. اب جب ضرورت نہیں رہی تو پھر اذان دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اصل تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ابو بکر و عمر کے مکہ بھی یہی طریقہ تھا. اب بھی اگر ضرورت محسوس ہوئی اس طرح کی، یہ لاؤڈ اسپیکرز وغیرہ اور اس طرح کے کیا کہتے ہیں اپنا گھڑیاں اور موبائل وغیرہ، ان کا ٹائم کا مسئلہ نہ ہو، یہ نہ ہوتا، تو اگر کہیں دی جاتی تو ہم اس پر کوئی شدت سے انکار نہ کرتے. ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے بھائی، صحیح ہے، ضرورت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم.